کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عنی ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں ہدایت چاہتا ہے تو اسے بھی حسین کے پاس آنا پڑے گا، اور اگر کوئی آخرت میں نجات چاہتا ہے تو اسے بھی حسین کے پاس آنا پڑے گا۔ کون ہے حسین؟ جو انبیاء کا وارث ہے، جو قرآن کا محافظ ہے، جو حرمت کعبہ کا پاسبان ہے، جو اسلام کا ذمہ دار ہے، جو پیغمبر اکرم کا لال ہے، جو علی کا نور نظر ہے، جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، جو دوش رسول کا سوار ہے، جو اوصیان انبیاء کا آئینہ دار ہے، جو تبلیغ اسلام کا جوہر ہے، جو کمالات کبریا کا مظہر ہے، جو جمال رسول کا جواب ہے، جو جلال علی کا شباب ہے، جو عرصہ کربلا کا خطیب ہے، جو فتح مرتضیٰ کا نقیب ہے، جو قلب رسول کا چین ہے، اور جو سلسلہ امامت کا حسین ہے۔ کون حسین ابن علی؟ جو خود بھی معصوم ہیں، جس کے نانا بھی معصوم ہیں، جس کے بابا بھی معصوم ہیں، اور جس کی والدہ بھی معصومہ ہیں، اور جس کی نسل میں اللہ 9 معصوم امام پیدا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کربلا میں آ کر حق کو بچایا ہے۔ حسین ابن علی نے تمام نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے۔ جب یزید نے ولید کو خط لکھا اور کہا کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کو ولید نے دربار میں بلایا، اور امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ولید کے دربار میں گئے، اور جب پہنچے تو میرے مولا نے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ اگر میری صدا بلند ہو جائے تو تم دروازے توڑ کر اندر آ جانا، اور اگر صدا بلند نہ ہو تو پھر ادھر ہی رکے رہنا۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو اس نے یزید کا خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ آپ بیعت کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی رات ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب صبح ہوگی تو پھر تم بیعت کا مطالبہ کرنا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو بیعت کرنی ہے اور کس کو بیعت نہیں کرنی، اور بیعت کرنی کس کو چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ بات کر کے دربار سے نکلنے لگے تو اس وقت مروان بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے ولید، حسین سے ابھی بیعت لے لو، اس لیے کہ اگر حسین ابھی چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت مروان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے یا یہ مجھے قتل کرے گا، تو اس میں یہ جرأت نہ تھی کہ کوئی جواب دے سکے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا گھر وہ گھر ہے جو
ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، و معدن الرحمہ، اور ہمارا گھر وہ گھر ہے جو رحمت کا معدن ہے، و معدن الرحمہ، اور ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، و مختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم، اور اللہ نے اس کائنات کی ابتدا بھی ہم سے کی ہے اور اس کا اختتام بھی ہم سے کرے گا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابھی حسین کا یہ فیصلہ ہے اور ابھی حسین کا یہ فیصلہ سن لو کہ یزید کون ہے۔ فرمایا یزید رجل فاسق شارب الخمر، فرمایا یزید ایک ایسا مرد ہے جو فاسق ہے، جو شراب پینے والا ہے، قاتل النفس المحترمہ، جو نفس محترمہ کا قاتل ہے، ومثلی لا یبایع مثلا، اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ جب اس نے سارے لوگوں سے، اتنی زیادہ لوگوں سے بیعت لے لی تھی تو وہ یہ کیوں اصرار کر رہا تھا کہ وہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ باقی لوگوں کی بیعت ہے، حسین کی بیعت محمد کی بیعت ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ سوچ چکا تھا اور یہ جان چکا تھا کہ اگر حسین سے بیعت نہ لی تو پھر میری حکومت نہیں بن سکتی، پھر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، لیکن میرے مولا نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا جو بھی مجھ جیسا ہوگا، یعنی جو بھی حسینی کردار ہوگا، وہ کبھی یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ بیعت میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر دینا ہوتا ہے۔ بیعت یعنی ایگریمنٹ، بیعت یعنی میں آپ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بیعت میں ہاتھ دینا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، در حالانکہ انسانی جسم میں، انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ قیمت کس کی ہے؟ ہاتھ کی نہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، اگر کسی کا بازو کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا سر کٹ جائے زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے زیادہ قیمت سر کی ہے۔ حسین نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو حسین کا ہاتھ تھا، یہ فقط حسین کا ہاتھ نہیں تھا، یہ آدم کا بھی ہاتھ تھا، یہ نوح کا بھی ہاتھ تھا، یہ ابراہیم کا بھی ہاتھ تھا، یہ موسیٰ کا بھی ہاتھ تھا، اور یہ عیسیٰ کا بھی ہاتھ تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا بھی ہاتھ تھا۔ اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا جاتا تو یہ فقط حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ جاتا، یہ آدم کا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں جاتا، یہ ابراہیم کا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں جاتا، یہ موسیٰ کا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں جاتا، یہ عیسیٰ کا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں جاتا، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں جاتا۔ حسین وہ ہے جس نے تمام نبیوں کی محنتوں کو بھنور سے بچا کر ساحل نجات پہ لا کھڑا کرے۔ حسین ابن علی نے تمام نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین انبیاء کا وارث ہے۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہوں گے، السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث حسین، میرا آپ پہ سلام۔ آدم کون ہے؟ آدم پہلے انسان ہیں۔ سلسلہ ہدایت بھی آدم ہی سے چلا، سلسلہ انسانیت بھی آدم ہی سے چلا۔ اگر انسانیت کو دیکھیں تو بھی آدم سے چلی، اگر ہدایت کو دیکھیں تو بھی آدم سے چلی۔ تو حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو ہدایت کا بھی محسن ہے، جو انسانیت کا بھی محسن ہے۔ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے نوح نبی اللہ کے وارث حسین، میرا آپ پہ سلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، جو اس پہ سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، اور جو سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور رسول نے یہ بھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی
वस्सफ़ीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। तो जो हुसैनियत की कश्ती पे सवार होगा वो नजात पा जाएगा, और जो हुसैन से दूर होगा वो हलाक हो जाएगा। यही वजह है कि शब आशूर हुर देख रहा था, एक तरफ हुसैन का लश्कर है, एक तरफ यजीद का लश्कर है। शब आशूर हुर ख़ुद को हक़ और बातिल के दरमियान देख रहा था, और बिलाखिर उसने ये फ़ैसला किया कि अगर यजीद के लश्कर में चला जाऊँ पानी पी लूँगा, हुसैन के लश्कर में चला जाऊँ प्यासा रह जाऊँगा, यजीद के लश्कर में चला जाऊँ ज़िंदा रह जाऊँगा, हुसैन के लश्कर में चला जाऊँ मारा जाऊँगा। लेकिन उससे ये कानून समझ में आ गया था कि अगर यजीद के लश्कर में चला जाऊँ ज़िंदा रह जाऊँगा, लेकिन उस ज़िंदगी में मौत है। अगर हुसैन के लश्कर में चला जाऊँ मर जाऊँगा, लेकिन उस मौत में ज़िंदगी है। और हुसैन इब्न अली के कदमों पे गिर के कहता है, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? तो मेरे मौला क्या फरमाते हैं, इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह, कि हुसैन के मदीना छोड़ने का मकसद ही यही था कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करें। हुसैन इब्न अली इब्राहीम के वारिस हैं। अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह के वारिस हुसैन, मेरा आप पे सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने इम्तिहानात लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने इम्तिहानात लिए, लेकिन फ़र्क क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने माल का भी इम्तिहान लिया, जान का भी इम्तिहान लिया और औलाद का भी इम्तिहान लिया। माल का इम्तिहान किस तरह लिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे कि देखा कि एक शख्स है जो ज़िक्र खुदा कर रहा है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि ये तो ज़िक्र मेरे खुदा का है, ये ज़िक्र मुझे एक मरतबा और सुना दो। तो वो कहने लगे कि इसकी कीमत लगेगी। कहा क्या कीमत? कहा कि ये बकरियां देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि 1/3 बकरियां आप ले लें, लेकिन ये ज़िक्र एक मरतबा सुना दें। उन्होंने वो ज़िक्र सुना दिया। इतने जज्ब हुए, तलब और बढ़ गई। कहने लगे आधी बकरियां तुम ले लो, लेकिन ये ज़िक्र एक मरतबा और सुना दो। तो उन्होंने एक मरतबा और सुना दिया, तलब और बढ़ गई। कहने लगे एक मरतबा और सुना दो, सारी बकरियां तुम ले लो। तो उन्होंने तीसरी मरतबा फिर सुना दिया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह। इब्राहीम के पास कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि तुम मुझे अपना ग़ुलाम बना लो, लेकिन ये ज़िक्र एक मरतबा और सुना दो। इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है उसका ज़िक्र सुनने को दिल करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िक्र खुदा सुन रहे थे कि उस वक्त वो मर्द खुदा कहने लगे, वो हसीन जवान जो था वो कहने लगा कि मैं कोई आम फ़र्द नहीं हूँ, मैं जिब्राईल हूँ। अल्लाह आपसे इम्तिहान ले रहा था कि आपको माल से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझे अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है, और आपने ये साबित कर दिया कि आपको माल से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम माल के इम्तिहान में कामयाब हुए। अब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जान का इम्तिहान लेना था, तो किस तरह लिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब मुशरिकों के बुतों को तोड़ा और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रख दिया। तो जब वो कौम वापस आई और इब्राहीम से कहा कि ये आपने किया, कहा कि बड़े बुत से पूछ लें, इसलिए कि कुल्हाड़ा भी उसके कंधे पे है। तो कहा कि ये तो बोलते ही नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे जो बोलते नहीं वो खुदा कैसे हो सकते हैं? जो ख़ुद अपना दिफ़ा नहीं कर सकते वो तुम्हारा दिफ़ा कैसे करेंगे? तो फिर नमरूद की तरफ से ये तय पाया कि मंजनीक में रख कर हज़रत इब्राहीम को आग के करीब किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के करीब जा रहे हैं तो हज़रत जिब्राईल कहते हैं परवरदिगार तेरा खलील है, आग में जा रहा है। कहा कि अगर इतनी ही फ़िक्र है तो जाओ इब्राहीम की मदद करो। हज़रत जिब्राईल आए, कहा ऐ खलील खुदा अला का हाजा, क्या आपकी कोई हाजत है? तो इब्राहीम ने क्या कहा? हाँ हाजत है, मगर तुझसे नहीं है, जिससे है वो देख रहा है। तो हज़रत इब्राहीम आग के करीब हुए। जैसे ही आग के करीब हुए अल्लाह ने कहा या नार कूनी बरदम व सलामा, आय आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती का बायस बन जा। आग ठंडी हुई, इब्राहीम के लिए सलामती का बायस बनी। उधर से आवाज़ आई, इब्राहीम अल्लाह आपसे जान का इम्तिहान ले रहा था और आप जान के इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं।
اب اللہ نے حضرت ابراہیم سے اولاد کا امتحان لیا. کس طرح؟ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. بھائی 86 یا 87 سال حضرت ابراہیم کی عمر ہے جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اور اتنے عرصے کے بعد جب بیٹا پیدا ہو اور اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ نے جب یہ امتحان لیا اور یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ انجام دیں، مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے آئے قربان گاہ میں، چھری چلانا چاہی تو حضرت اسماعیل کہنے لگے اے بابا جان، میں جوان ہوں، آپ بوڑھے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. تو حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی، اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تو اللہ نے دمبا بھیجا، اسماعیل بچ گئے، دمبا قربان ہو گیا. اور آواز آئی کہ اے ابراہیم، اللہ آپ سے امتحان لے رہا تھا اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو اولاد سے زیادہ مجھ اللہ سے محبت ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم سے مال کا بھی امتحان لیا، جان کا بھی امتحان لیا، اولاد کا بھی امتحان لیا. اور امام حسین سے بھی اللہ نے جان کا بھی امتحان لیا، مال کا بھی امتحان لیا اور اولاد کا بھی امتحان لیا. لیکن فرق کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے مال کا امتحان لیا، مال واپس کر دیا. حضرت ابراہیم سے جان کا امتحان لیا، جان واپس کر دی. اولاد سے امتحان لیا، اولاد واپس کر دی. لیکن اللہ حسین سے جان کا امتحان لے رہا ہے. اللہ نے حسین ابن علی کی جان کو اللہ قبول کر رہا ہے. اللہ حسین کے مال کو قبول کر رہا ہے. اللہ حسین کی اولاد کو قبول کر رہا ہے. حسین اکبر جیسا بیٹا دے رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے. حسین اصغر جیسا بیٹا دے رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے. حسین زینب جیسی بہن کی چادر دے رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. حسین موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. حسین حضرت عیسیٰ کے وارث ہیں. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. حسین عیسیٰ کے وارث ہیں. حسین نے فقط مردوں کو زندہ نہیں کیا، حسین نے مردہ امت کو زندہ کر دیا. حسین نے مردہ اسلام کو زندہ کر دیا. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. اے محمد حبیب اللہ کے وارث حسین، میرا آپ پہ سلام. حسین اپنے نانا کے وارث ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب پہلا جملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، اس لیے کہ حسین محمد کا نواسہ ہے اور نواسہ ہمیشہ نانا سے ہوتا ہے، اور حسین کا تعارف محمد کی وجہ سے ہے. حسین محمد کا نواسہ ہے تو یہ جملہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، یہ جملہ کب سمجھ میں آیا؟ یہ عاشور کے دن سمجھ میں آیا. جب عاشور کا دن تھا، 61 ہجری تھی، تب دنیا کو سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا وَأَنَا مِنْ حسین، کہ میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ عاشور کے دن امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا، محمد مصطفیٰ کے دین کو زندہ کیا. اور اب قیامت تک اگر مصطفیٰ کا نام باقی ہے، اگر اللہ کا نام باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے. اگر دین خدا باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کربلا میں سب سے پہلے اصحاب کو کیوں بھیجا؟ پہلے خود تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ پہلے بنی ہاشم کے جوانوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اصحاب کو کیوں بھیجا؟ بھئی عاشور کے دن زندہ رہنا مشکل تھا اور موت دے دینا، شہید ہو جانا آسان تھا، اس لیے کہ پیاس برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا، امام حسین علیہ السلام نے جو شہید ہو رہے تھے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تم جو جا رہے ہو
انہیں امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جنت میں مقامات دکھا دیے تھے، اور جو شہید ہو رہے تھے وہ ڈائریکٹ جا رہے تھے جنت، اور امام علی علیہ السلام حوض کوثر سے انہیں سراب کر رہے تھے۔ اس لیے وہاں پہ شہید ہو جانا آسان تھا اور زندہ رہنا مشکل تھا۔ اس لیے امام حسین نے پہلے اصحاب کو بھیجا، اور اصحاب کے بعد پھر بنی ہاشم کے جوان تشریف لے گئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض کیا عطا فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ پہلی چیز، جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اللہ نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھ دیا۔ 9 امام حسین کی ذریت میں پیدا ہوئے، اور رسول نے فرمایا تھا، یا حسین، اے حسین، انکا امام وابن امام و ابو الائمہ، اے حسین تم امام ہو، امام کے بیٹے ہو، اور ائمہ کے باپ ہو۔ انکا حجت وابن حجت و ابو الحجج، اے حسین آپ حجت خدا ہو، حجت خدا کے بیٹے ہو، اور حجج الہی کے باپ ہو۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض عطا فرمائی، جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، اللہ نے قبولیت دعا کو حسین کے گنبد کے نیچے رکھ دیا۔ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کربلا چلا جائے، حسین کے گنبد کے نیچے کھڑا ہو جائے، جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ ایک حدیث یہاں پہ نقل کرتا چلوں کہ کتنی فضیلت ہے اور کتنی عظمت ہے زیارت حسین ابن علی کی۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے، اے فرزند رسول، میں نے آپ کے نانا کی ایک حدیث سن رکھی ہے، آپ سے تائید چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے پوچھا کون سی حدیث؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے نانا نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ زیارت قبر حسین کرتا ہے تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا بالکل یہ حدیث صحیح ہے، لیکن صرف ایک حج اور عمرے کا نہیں، 7 حج اور عمروں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مولا ایک زیارت قبر حسین اور 7 مقبول حج عمرے کا ثواب؟ مولا نے فرمایا نہیں، صرف 7 مقبول حج ہی نہیں بلکہ 70 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا ایک زیارت قبر حسین اور 70 مقبول حج عمرے کا ثواب؟ مولا نے فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص ایک زیارت قبر حسین کرتا ہے اسے 70,000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس کا تعجب اور بڑھا، کہتے ہیں مولا ایک زیارت قبر حسین اور 70,000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب؟ مولا نے فرمایا نہیں، صرف 70,000 مقبول حج اور عمرے کا نہیں، بلکہ جو شخص زیارت قبر حسین کا ارادہ کرتا ہے اور گھر سے چلتا ہے، جو قدم زمین پر رکھتا ہے حج کا ثواب رکھتا ہے، جو زمین سے اٹھاتا ہے عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں مولا یہ فرق کس لیے؟ ایک زیارت قبر حسین 1,000 مقبول حج کا ثواب، ایک زیارت قبر حسین 70,000 مقبول حج کا ثواب، ایک زیارت قبر حسین اور 7 مقبول حج، 70 مقبول حج، 700 مقبول حج، 70,000 مقبول حج، یہ فرق کیوں؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ فرق زائر کی معرفت کی وجہ سے ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض عطا فرمائی، جعل الشفاء فی تربۃ الحسین، اللہ نے شفا کو حسین کی تربت میں رکھ دیا۔ دنیا کی کوئی مٹی ایسی نہیں ہے جو کھانے میں شفا ہو، اور مٹی کھانا حرام ہے، لیکن واحد خاک ہے کربلا کی، واحد خاک ہے حسین ابن علی کی، واحد خاک ہے جو خاک شفا ہے، جسے کھانے سے شفا ملتی ہے۔ اور اللہ نے حسین کی خاک میں، اللہ نے کربلا کی خاک میں شفا کو رکھ دیا ہے۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا
خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں